حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ عہد نبوت میں جب وہ آئی اور اجازت طلب کی، جب حاضر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت برے انداز میں میری ماں کہہ کر لپٹ گئے، پھر اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی جس پر وہ بیٹھی، اور جو ضرورت تھی ان کی وہ پوری کر دی۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ پہنچی۔ اس زمانے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کر چکے تھے، اور قحط سالی وگرانی اور مویشیوں کے ہلاک ہو جانے کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں گفتگو فرمائی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 بکریاں اور سواری کے لیے ایک اونٹ ضروری سامان و متاع کے ساتھ عنایت فرمایا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب کچھ لے کر اپنے اہل و عیال میں واپس آ گئی۔ ابن کثیر نے تاریخ میں جو لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعثت کو نہیں پایا، تو یہ بالکل درست نہیں، کیونکہ جمہور مورخین خصوصاً علامہ ابن ابی خیثمہ نے اپنی تاریخ میں، علامہ ابن عبد البر نے الاستیاب میں، حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں، علامہ ابن جوزی نے الحدائق میں، علامہ ابن یوسف الصالحی نے سبل الہدی میں، حافظ ابن نحاس دمیاطی نے المختصر میں، علامہ ابن سعد نے الطبقات میں، علامہ ابن حبان نے صحیح میں، حافظ ابن قلیج مغلطوائی نے التحفۃ الجسیمہ میں، علامہ ابن احمد الفاسی نے مستعذب الاخبار میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی تصریح فرمائی ہے، جیسا کہ سبل الہدی میں ذکر ہے کہ حافظ مغلطوائی نے لکھا ہے کہ میں نے 838 ہجری میں ماہ ربیع الآخر کے 22 تاریخ اتوار کے روز خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان سے پوچھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ امام علامہ ابو الحسن علی بن جابر ہاشمی نے یہ اشعار ہمیں سنائے ہیں کہ اما حلیمۃ مرضع المختار، کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، فَبِهِ غَدَتْ تَزْهَا عَلَى الْأَخْيَارِ، اسی وجہ سے وہ بڑے پاک بازوں پر فخر کرنے لگی، فی جنت الفردوس دار مقامها، ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں ہے۔ اسی طرح الحافظ دمیاطی علیہ الرحمہ نے یہ اشعار ان کے بارے میں لکھے ہیں، اضحت حلیمۃ تزدہی بمفاخر، کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان مفاخر پر فخر کرنے لگی، ما نالہا فی عصر اسنانی، جو ان کے زمانے میں 2 افراد بھی حاصل نہ کر سکے، منہا الکفالۃ والرضاء والصحبۃ، وہ مفاخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت، رضاعت اور صحبت ہے، والغایۃ القصوی رضا الرحمن فقد نالتہا، بلند مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور وہ انہیں حاصل ہو گئی۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی نے الحدائق میں لکھا ہے کہ نبوت کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اسلام قبول کیا اور بیعت کی، اور ان کے شوہر حارث نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے 8 ہجری بمطابق 629 عیسوی میں وفات پائی۔ جنت البقیع شریف میں ان کی زیارت گاہ ہے۔ علامہ عبد المصطفی اعظمی صاحب نے جنتی زیور میں فرمایا ہے کہ 1959 عیسوی میں جب میں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کے سامنے کھڑا ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جنت البقیع کی کسی قبر پر کوئی گھاس اور سبزہ نہیں، لیکن حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کو دیکھا کہ بہت ہی ہری اور شاداب گھاسوں سے پوری قبر چھپی ہوئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ انہوں نے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو
अपना दूध पिला कर सैराब किया था, तो रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहू ने अपनी रहमत के पानी से इनकी कब्र मुबारक को सैराब करके हरी घास से सरसब्ज व शादाब कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 9 खुशनसीब औरतों का दूध नोश फरमाया है और रज़ाई माओं की तादाद कुल 8 है। नंबर 1, अपनी वालदा माजिदा हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। नंबर 2, हजरत सुवैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। नंबर 3, हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। नंबर 4, बनु साद की एक औरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दूध पिलाती थी। नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7, बनु सुलैम के 3 खवातीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना जिनके नाम इत्तिफाकन तीनों के आतिका थे, जिनका गुजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ, जो कि तीनों गैर शादीशुदा थे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध देने का इरादा किया, तो उनके पिस्तानों में दूध आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों का दूध नोश फरमाया। नंबर 8, उम्मे फरवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नंबर 9, उम्मे अयमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिसका नाम बरका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें फरमाते थे, अंत उम्मी बाद उम्मी, कि तुम मेरी माँ के बाद मेरी माँ हो। राह हिजरत में उन्हें प्यास लगी एक मर्तबा, तो आसमान से नूरानी रस्सी में एक डोल उतरा, उन्होंने पानी पीकर सैराब हुई। इसके बाद फिर इस बाबरकत खातून और खुशनसीब खातून को तमाम उम्र कभी प्यास न लगा, हत्ता कि सहगर्मी में ये रोजा रखती थी और प्यास इनको नहीं लगती। बाज़ अहले सियर ने जो उम्मे अयमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में दूध पिलाने से इनकार किया है और वजह ये बताई है कि उम्मे अयमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के 2 बेटे मशहूर है और ये दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से बहुत अरसा बाद पैदा हुए हैं। तो इनके छातियों में दूध किस तरह गया? तो जवाबन अर्ज ये है कि उम्मे अयमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के छातियों में बच्चे के बगैर दूध पैदा होना और इस बात को तस्लीम करना बहुत अच्छा और मुनासिब है, क्योंकि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम और इज्जत ज्यादा है, जैसा कि बनु सुलैम के 3 खवातीन आतिका रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना कव्वारी लड़कियों के साथ हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाइयों की तादाद 7 है। नंबर 1, आपका चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 2 वास्तों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई है। एक हजरत सुवैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और दूसरे बनु साद की एक औरत के वास्ते से। नंबर 2, हजरत अबू सलमा अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हजरत सुवैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वास्ता से रज़ाई भाई था। नंबर 3, मसरूह जो कि हजरत सुवैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अपना बेटा था, इन्हीं की वास्ता से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रज़ाई भाई था। नंबर 4, हजरत अबू सुफियान बिन अल हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वास्ते से हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रज़ाई भाई था। नंबर 5, हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नंबर 6, हजरत हफस बिन हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नंबर 7, हजरत हुज़ैफा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये तीनों हजरत अब्दुल्ला, हजरत हफस, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नूरी नजर और लख्त जिगर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं के वास्तों से रज़ाई भाई थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहनें 3 थी। नंबर 1, उनैसा बिन्त हारिस। नंबर 2, उमैया बिन्त हारिस। नंबर 3, हुज़ाफा बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना अजमाइन। ये तीनों हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नूरी नजर और लख्त जिगर थी और इन्हीं की वास्ते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहनें है। तीसरी नंबर पर जो हजरत हुज़ाफा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा,
یہ شیما کے نام سے مشہور تھی۔ یہ خوش نصیب خاتون ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت رضاعت سے لے کر اور بنو سعد قبیلے میں رہنے تک اپنی والدہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے، بال کنگھی کرنے، آنکھوں میں سرما لگانے اور جھولا جھلانے میں اپنی والدہ کی مدد کرتی تھی۔ اور یہ مبارک خاتون یہ اشعار پڑھتی تھی: یا ربنا ابق لنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے باقی اور سلامت رکھ، حتی اراہ یافع و امرد، حتیٰ کہ میں انہیں خوبصورت جوان دیکھوں، ثم اراہ سیدا مسودا، یہاں تک کہ میں اسے ایسا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کر رہے ہو، وَأَكْبِتْ أَعَادِيهِ مَعًا وَالْحُسَّدَ، اور ان کے دشمن اور حاسدوں کو ذلیل فرما، وَآتِهُ عِزًّا يَدُومُ أَبَدًا، اور انہیں ایسی عزت عطا فرما جو ہمیشہ باقی رہے۔ هَذَا أَخٌ لِّي لَمْ تَلِدْهُ أُمِّي، یہ میرا بھائی ہے جو میری ماں نے جنا نہیں، وَلَيْسَ مِن نَسْلِ أَبِي وَعَمِّي، اور نہ ہی میرے باپ اور چچا کی نسل سے ہے، فَدَيْتُهُ مِن فُحُولٍ وَعَمٍّ، لیکن میں ان پر اپنے چچا اور ماما کو پیدا کرتی ہوں، فَنْمِهِ اللَّهُمَّ فِي مَن تُنْمِي، یا اللہ ان کی نشونما فرما جن کی تو نشونما کرتے ہو۔ ایک مرتبہ حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر اٹھایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دانتوں سے کاٹا تھا اور یہ نشان تا حیات باقی رہا تھا، حتیٰ کہ یہ نشان حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قید سے آزادی اور ایمان لانے کا سبب بنا، جیسا کہ الاصابہ میں ذکر ہے کہ حوازن کے قیدیوں میں یہ مبارک خاتون بھی شامل تھی۔ تو حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے عرض کیا کہ میں تمہارے ساتھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ تو صحابہ کرام ان کو لے کر آئے تو یہ کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بہن ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کیا نشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھی کہ آپ نے مجھے دانتوں سے کاٹا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی علامت سے پہچان لیا، انہیں مرحبا کہا اور اپنی چادر پر بٹھایا، پھر انہوں نے بیعت کی اور اسلام لایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا کہ قوم میں واپس جائیں یا میرے پاس عزت و احترام سے رہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے مال و اسباب دے کر اپنی قوم کی طرف بھیج دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چوپائے، بکریاں، 3 غلام اور 1 لونڈی دی، جن میں ایک غلام کا نام مکحول تھا۔ انہوں نے ان کا آپس میں نکاح کیا اور اس غلام اور لونڈی کی نسل ان کے پاس برقرار رہی۔